ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شروع کر رہے ہیں اور مکی صورت ہے، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار کا ظلم و ستم مسلمانوں پر بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں انسان تھوڑا سا گھبرانے لگتا ہے، تھوڑا سا دل برداشتہ ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تسلی بھی دی، سمجھایا بھی، اور مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے ان کا اطمینان بھی کیا کہ دیکھو پہلی قوموں پہ ایسے واقعات آئے، شروع میں بے شک سختی ہوتی رہی اور کفر بظاہر غالب نظر آتا رہا، لیکن بالآخر آہستہ آہستہ ایمان والے ہی غالب آتے ہیں اور مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو جنت کا فیصلہ کیا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے ایسے ہی گھر بیٹھے بیٹھائے جنت مل جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے پھر آزمائش ہے۔ جو آزمائش ہے، جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے، پھر وہ اتنا ہی بڑے اللہ کے انعام کا مستحق قرار پاتا ہے، اور جو خدا نخواستہ آزمائش کے اندر ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ جو انعام ہے وہ اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم کرنے والے تھے ان کو بھی تنبیہ کی گئی، باز آ جاؤ ورنہ تمہارے حق میں یہ ظلم و زیادتی بہت ہی بری ثابت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ احسبہ، کیا سمجھ لیا؟ احسبہ، کیا سمجھ لیا؟ الناس، لوگوں نے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا؟ ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، یہ کہنے سے، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم، اور وہ، لا یفتنون، کسی آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، فَتَنَّا، ہم نے آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں مبتلا کیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے ایمان لائے، ہم نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ فَلَيَعْلَمَنَّا، تاکہ معلوم کر لیں، اللہ الذین، ان لوگوں کو، صدقوا، جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّا، اور تاکہ معلوم کر لیں، الکاذبین، جھوٹوں کو بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی معلوم کر لیں اور جھوٹوں کو بھی معلوم کر لیں۔ اب یہ جو ہے نا معلوم کرنا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے، وہ تو ازل سے اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لیکن اللہ کے علم سے مراد ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا، سامنے لے کر آنا، تاکہ سچے اور جھوٹے سامنے آ جائیں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے آزمائش میں کون مشکل میں ساتھ دینے والا ہے اور کون مشکل میں ساتھ چھوڑ دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی جان لیں جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ ہم جھوٹوں کو بھی جان لیں۔ ام حسیبہ، کیا یہ سمجھ رکھا ہے
الذین ان لوگوں نے یعملون جو کر رہے ہیں السیئات برائیاں گناہ ظلم جو لوگ گناہ کر رہے ہیں برائیاں کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان کہ یسبقونا کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے بچ کے نکل جائیں گے ان یسبقونا وہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے سبقت سے ہے نا سبقت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا آگے نکل جانا تو انہوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے یہ اشارہ ہے ان کفار کی طرف جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے تو انہوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے بہت ہی برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں من کانا جو ہو یرجو امید رکھتا لقاء اللہ کی ملاقات کی من کانا یرجو لقاء اللہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو فإن تو بے شک اجل اللہ کی امید کا وقت اللہ کی ملاقات کا وقت لآت ضرور آ کر رہے گا من کان یرجو لقاء اللہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے کیونکہ ایک مسلمان اگر وہ اپنے ایمان میں سچا ہے اور اپنے جذبے میں سچا ہے تو اس کے ساری دنیاوی محنت اور کوشش اور عبادات اور قربانیاں اس کا حاصل کیا ہے کل مجھے اپنے رب کی ملاقات نصیب ہوگی تو جو یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں تکالیف برداشت کر رہے ہیں اللہ سے ملاقات کی امید میں تو فإن أجل اللہ لآت تو اللہ کی ملاقات کا جو وقت ہے وہ آ کر رہے گا یعنی ان کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی ضائع نہیں جائے گی وہوا اور وہ اللہ السمیع سب کچھ سننے والا ہے العلیم سب کچھ جاننے والا ہے ومن جاہد اور جو محنت کرے گا کوشش کرے گا مجاہدہ کرے گا فإنما تو بے شک یجاہد وہ مجاہدہ کرے گا لنفسہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے جو مجاہدہ کرے گا یعنی دین میں مشقت اٹھائے گا تکالیف اٹھائے گا پریشانیاں اٹھائے گا کفار کا ظلم و ستم سہے گا فإنما یجاہد لنفسہ تو اس مجاہدے کا فائدہ اس کو ہی ہوگا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لغنی بے نیاز ہیں عن العالمین جہان والوں سے مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ تم تکلیف برداشت کرو مشقت برداشت کرو کفار کا ظلم و ستم صبر کرو اس پر تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے اللہ کا فائدہ ہے کوئی نہیں اگر تم یہ تکلیف برداشت کرو گے تو فإنما یجاہد لنفسہ جو بھی اٹھائے گا مشقت وہ اپنے فائدے کے لیے ان اللہ لغنی عن العالمین اللہ تعالیٰ کو دنیا والوں کی ضرورت نہیں ہے وہ فائدہ کا وہ ایمان پہ آئیں نیکی پہ آئیں تقوی پہ آئیں یا خدا نخواستہ وہ برائی کی طرف جائیں اور گناہ کی طرف جائیں اللہ ہر حالت سے بے نیاز ہے والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے لنکفرن ہم مٹا دیں گے عنہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہوں کو ہم ان کے گناہوں کو اس کا نام و نشان مٹا ڈالیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ان کو بدلہ دیں گے احسن بہت ہی عمدہ الذی ان کاموں کا کانوا یعملون جو وہ کر رہے ہیں اور جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس کا بہت ہی اچھا بدلہ اور صلہ ہم ان کو دیں گے ووصینا اور ہم نے تلقین کی الانسان انسان کو کہ بوالدیہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا نیکی اور بھلائی کا
معاملہ کرے. وَإِن اور اگر جاہداکا اگر وہ تمہیں مجبور کریں لتشرکا کہ تو شرک کر بھی میرے ساتھ ماں اس چیز کو شریک کر لیسا نہیں ہے لکا تجھے بھی جس کا علم ما لیسا لکا بھی علم جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے. اگر وہ تجھے اس پہ مجبور کریں فلا تطعہما تو ان کی یہ بات نہیں ماننی. یہ جواب ہے کچھ لوگوں کا. مشرکین تھے, ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں تو وہ اپنی اولادوں کو کہتے تھے دیکھو بھائی تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو, ماں باپ کا حکم مانو, تو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا یہ جو دین ہے اس کو چھوڑو اور اپنے پرانے طریقے پہ آؤ. اس کا جواب دیا ہاں ہم نے کہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, بھلائی کرو, حسن سلوک کا معاملہ کرو, لیکن اگر وہ تمہیں کفر, شرک, گناہ, برائی, یہ خلاصہ ہے قرآن کی تمام وہ آیات جو اس طرح کی ہیں, اگر وہ تمہیں اس کا حکم دیں فلا تطعہما پھر ان کی بات نہیں مانی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق. جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ بات مخلوق میں سے کسی کی نہیں ماننی. جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ بات مخلوق میں سے کسی کی بھی نہیں ماننی. لا طاعۃ لمخلوق, مخلوق کی وہ بات نہیں ماننی فی معصیۃ الخالق جس میں خالق یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو. تو فلا تطعہما یہ بات ان کی نہیں ماننی. اور ہم آگے پڑھیں گے 21ویں پارے میں بھی, پیچھے بھی ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اس سے ہٹ کر دنیا میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرو. الیہ میری ہی طرف مرجعکم تم نے لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم پھر میں تمہیں بتاؤں گا بما جو کچھ کنتم تعملون تم دنیا میں کرتے تھے. والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے لندخلنہم ہم ان کو ضرور بے ضرور داخل کریں گے فی الصالحین ہم ان کو شامل کریں گے صالحین نیکوکار بندوں کے اندر. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے 2-3 باتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ دنیا کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کوئی آزمائش نہ آئے اور تکلیف نہ آئے اور مشقت نہ آئے, یہ نہیں ہوگا. یہ تو ہے. اب اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے تکلیف کی, پریشانی کی. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص 100% اسلامی ماحول کے اندر ہے, 100% اسلامی ماحول کے اندر ہے, تو اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب اس کے لیے مشقت اس صورت میں ہے کہ بھائی تم نے یہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے, اور ان پہ عمل کرتے ہوئے بعض دفعہ بڑی پریشانی ہوتی ہے, وہ پریشانی برداشت کرنی ہے. مثلا دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنا یہ بہت بڑا کام ہے, اور وہ بھی مسلسل پڑھنا اور روزانہ پڑھنا, اور ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 29-30 دن پڑھنا, اور سال کے 355 یا 365 دن مسلسل پڑھنا آسان نہیں ہے. آسان نہیں, یہ بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں نماز پر بہت بڑا اجر رکھا ہے اور سب سے پہلے حساب بھی اس کا رکھا ہے, تو یہ آسان نہیں نماز پڑھنی. اس لیے قرآن کریم میں آتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ہے بڑا مشکل ہے, کام بڑا بھاری ہے. رات کو انسان لیٹ سوتا ہے, صبح اٹھنا ہے بھائی الصلاۃ خیر من النوم, اور پھر ظہر کے بعد عصر, مغرب, عشاء, اور پھر یہ 7 نمازیں آ رہی ہیں. پھر رمضان آ جاتا ہے, گرمی کا موسم ہے, روزہ رکھنا ہے, بھائی رکھنا ہے. اور نہیں جی میں ذرا کام کرتا ہوں اور میری جاب تھوڑی سی سخت ہے, اور میرا ذرا بچوں کا معاملہ ہے, اور میرا ذرا یہ ہے. نہ بھائی
کلمہ پڑھا ہے تو جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتے رہو اور پھر یہ سوچو کہ کل میں جاؤں گا بھی جنت میں ہی، نہیں. تو یہ ایک مشقت یہ بھی ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو کسی ناموافق حالات کے اندر ہے، کسی کفریہ اور شرکیہ ملک کے اندر ہے اور اس کا خاندان بھی کفر و شرک پہ مبتلا ہے. یہ جب وہاں سے نکل کے آتا ہے تو ایک دفعہ اس نے پوری دنیا چھوڑنی ہوتی، پوری دنیا اس نے ایک دفعہ چھوڑنی ہوتی ہے. اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائی، دنیا جتنا مرضی اپنے آپ کو کہے کہ ہم بڑے لبرل ہیں، جی جتنا مرضی کہے ہم بڑے روشن خیال ہیں، لیکن جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے نا تو ان کا سارا لبرلزم اور ان کی ساری روشن خیالی وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ ان کے لیے مشقت اور تکلیف اور پریشانی ضرور کھڑی کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر ہو، تو اس کے لیے پھر مشقت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اٹھاؤ یہ مشقت. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مشقت. دوسری بات پھر یہ بتائی گئی کہ یہ مشقت رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کا اللہ تمہیں صلہ دیں گے، بدلہ دیں گے. اور آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا صلہ اور بدلہ. دنیا میں صلہ اور بدلہ یہ ہے کہ یہ شخص 40 سال 50 سال کفر کی زندگی بسر کرتا رہا، 40 سال 50 سال، اور وہ ساری کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی تھی اور اللہ سے بغاوت تھی اور اللہ سے سرکشی تھی. لیکن اس نے اس ماحول کو چھوڑا، اس کفر کو چھوڑا، اسلام میں آیا اور قربانی دی. تو اللہ پاک سب سے پہلا انعام یہ کرتے ہیں کہ 40 45 50 سال کے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیتے، سب معاف کر دیتے ہیں. ایمان جو ہے پہلے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ پاک، تو ٹھیک ہے بھائی اس نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، دنیا کی مشقتیں اٹھا رہا ہے، تو اللہ پاک اس کا پھر صلہ بھی اس کو، اور آخرت میں پھر ان مشقتوں پر جو صلہ اور بدلہ ملے گا وہ تو الگ ہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی فرما برداری ہر حالت میں لازم ہے، اور ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ بات کسی کی نہیں ماننی، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے بعد سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا ہے. تو ماں باپ بھی اگر غلط بات کہیں تو نہیں ماننی. ماں باپ کے بعد کوئی ہو وہ تو ہے ہی بعد میں نا، اس کی تو پھر بات ہی کوئی نہیں ہے نا.